اس سارے اٹیک کا تانا بانا جڑتا ہے جا کے ہندوستان کی اسپانسرشپ دہشت گردی کی پاکستان کے خلاف. فورینزک انالیسس ہوا ہے, جو ایکوئپمنٹ ان کا فون وغیرہ ملے ہیں, جو مین ماسٹر مائنڈ ہے, جو ہینڈلرز ہیں, ان کا تعلق دوبارہ سے ہندوستان سے جڑتا ہے, اور جو مین ماسٹر مائنڈ ہے اس کا تعلق بالکل واضح طور پہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ ایک انڈین سٹیزن ہے, انڈیا میں رہتا ہے, اور را کا اس سے بالکل واضح طور پہ تعلق ہے. ہمارے پاس ان کے جعلی نام, ان کی اصل آئیڈینٹیٹیز, وہ کہاں پہ ہیں, یہ تمام چیزیں آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہیں. ہندوستان پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں ملوث ہے. جس دن یہ اٹیک ہوا ہے, ہزاروں کوآرڈینیٹڈ سائبر اٹیکس ہوئے ہیں ہمارے انویسٹیگیشن کے انفراسٹرکچر پہ. اس دن سائبر اٹیکس کیے گئے, اور اس لیے کیے گئے کہ جو ہماری انویسٹیگیشن ہے, جو نیٹ ورک کو ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں دہشت گردی کے, وہ فعال نہ ہو سکے, اس میں دراڑیں آئیں, اور ٹائم اتنا مل جائے کہ یہ نیٹ ورک ادھر ادھر ہو جائے اور وہاں سے نکل جائیں. ہمیں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جوہر ٹاؤن کا واقعہ اور جو سائبر اٹیکس اس دن ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں, ایک ہی سوچ کا, ایک ہی پلاننگ کا حصہ ہیں. اور وہ جس تعداد میں اور جس طرح کیے گئے, کسی قسم کا شک نہیں رہ جاتا کہ اس میں اسٹیٹ کی انوالومنٹ موجود ہے ہمارے ہمسائے کی. ٹیرر فائنینسنگ, یعنی جو پیسے, جو اخراجات اس اٹیک پہ ہوئے ہیں, اس کا لنک بھی ڈائریکٹلی اوریجن جو ہے وہ شروعات کہاں سے ہو رہی ہے, وہ ہندوستان سے ہو رہی ہے. بینک اکاؤنٹس بھی موجود ہیں, پاکستان تیسرے ممالک کے ذریعے پیسے بھجوائے گئے. اب وقت آ گیا ہے کہ اصل مجرم کی طرف اپنی نظر دوڑائیں. دنیا کے اور بہت سے ایسے ادارے ہیں جن کا کام ہے کہ ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں. تو اب اس سے زیادہ ثبوت آپ کو نہیں چاہیے کارروائی کرنے کے لیے جو ہمیں اس سارے ایپیسوڈ سے ملا ہے.